السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کا مدینہ چینل پر خوش آمدید۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند کی حالت میں درود پاک پڑھتا ہے اسے بیدار ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا سلمہ بنت سحر رضی اللہ تعالی عنہا ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی ابتدائی حصے میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ گفتگو فرمائی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بہت بھلی لگی۔ رات طویل ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سو گئیں۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو خیریت سے ہوں، مگر یہ میری ماں ہے، اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں۔ اے تمام لوگوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیا، ہونٹوں سے دھیمی دھیمی آواز نکالی اور ان کے لیے دعا کی، تو وہاں موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو حالت نیند میں کلمہ شہادت پڑھتے سنا، اور جب وہ بیدار ہوئی تو بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں بیداری سے پہلے ہی بخش دیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔